بچے کے کان میں اذان کیسے دی جائے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کانوں کے اندر، یعنی دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ اور اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو اٹھا کر قبلہ رخ کر لیا جائے، یعنی بچے کو قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ ولادت کے بعد بچے کو اٹھا کر خود قبلہ رخ ہو کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان میں کون سے کلمات کہے جائیں گے، کیا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جو اذان ہوا کرتی ہے وہ کلمات، یا فجر کی اذان والے کلمات دہرائے جائیں گے؟ تو یاد رکھیں جو عام نمازوں کے اندر اذان کے کلمات ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وہی کلمات ادا کیے جائیں گے، فجر والی اذان کے کلمات نہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے شمار حکمتیں جو حضرات محدثین کرام، حضرات مفسرین، حضرات فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، ان میں سے صرف ایک حکمت سر دست ذکر کیے دیتا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بچے کی ولادت کے بعد جب کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو بچے کے لاشعور میں اور بچے کی بیک آف دی مائنڈ کے اندر یہ بات گویا راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی موحد کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، اور توحید کا ایک پیغام گویا افتتاحی زندگی کے اندر ہی اسے شروع میں ہی پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بہت اچھے اثرات اس کی پوری زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے واضح، مفید اور انتہائی نافع اثرات خیر اس کی پوری زندگی پر احاطہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، لہذا بچے کے کان میں اذان کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات سر دست یہ بھی ذکر کیے دوں کہ عام مبارک عمل کے اندر تاخیر نہ ہو۔